حلق کے بیچ والے حصے سے، علی دینک، اسے ادا کرنے میں تھوڑی تھوڑی وومیٹنگ ٹائپ کی جہاں سے ہم نکالتے ہیں نا، وہاں سے آئین کی آواز نکلے گی. اوکے، جنہیں آئین کی مخارج نکالنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہوگی تو ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ہمیں ایسا لگنا ہے کہ جہاں سے ہم وومیٹنگ کرتے ہیں وہاں سے اس کی ساؤنڈ کو نکالنا ہے. اوکے، قلوبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، علی دینک. اوکے، پھر سے کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترجمہ ہے، اے دلوں کو پلٹنے والے یا پھیرنے والے، ہمارے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ، یا پھر میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ ہوتی ہے اس کا ترجمہ. اوکے، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے یا پلٹنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پر جما دے یا پھر مضبوط رکھ اپنے دین پر. تو ہم نے اس کے ٹرانسلیشن دیکھ لی ہے، اس کی تجوید دیکھ لی ہے. اب ہم کرتے ہیں تھوڑے غور و فکر تدبر پہ آتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، یہ جو حدیث ہے نا، یہ کس حدیث میں مینشن ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بتائیں، تھوڑے سے ہم لوگوں کو بھی سوچ وچار کرنا چاہیے. یہاں پہ کون سے حدیث میں یہ دعا آتی ہے؟ ہم سب کو یہ دعا تو یاد ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جی کبرا جی بتائیے. ترمذی حدیث میں جی حدیث نمبر مینشن کریں گے آپ؟ 2140 جی جی، آپ یہاں 3140. اچھا یہاں اسکرین میں بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے ابھی دیکھا. آپ یہاں سے دیکھیے یا پھر آپ کو معلوم تھی؟ معلوم تھا. جی الحمدللہ. تو چلے آج کے ریفرنس میں کچھ کنفیوژن نہیں ہوگا، کیونکہ جب فرسٹ ہم نے دعا کیا تھا، فرسٹ یا سیکنڈ، فرسٹ ہی دعا میں دو ریفرنسز مل رہے تھے، سیم ہی حدیث تھی، صحیح مسلم کی تھی، بٹ اس میں دو نمبرز تھے. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ جو اولڈ ایڈیشن تھی اس کے نمبرز الگ تھے، پھر دوبارہ سے سیکوینس کیا گیا ان حدیثوں کا تو نمبرز پھر چینج ہو گئے. تو اسی لیے نیو ایڈیشن کے نمبر الگ تھے. سیم ہی حدیث میں ڈفرینٹ نمبر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایڈیشن ہوتے، چینجز مطلب کہ سیکوینس کیا جاتا ہوگا حدیث کا کچھ، تو اس میں پھر نمبر چینجز ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ. تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے بعد یہ علم تو دیا نا، الحمدللہ. تو دیکھیے ایک حدیث ہے جو کہ ابھی بتایا کبرا جی نے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2140، جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں شو کر رہا ہے، 2140 ترمذی کی حدیث ہے. اوکے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عنہ ہوگا. اوکے، ہم میل کے لیے عنہ یوز کرتے ہیں اینڈ فیمیل کے لیے عنہا یوز کرتے ہو کہ صحابہ اور صحابیہ. اوکے، تو پروفٹ پیس بی اپون ہم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ کہ یہ دعا یہ ہے کہ اے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ یا پھر اپنے دین پر جما دے. تو میں نے عرض کیا، یعنی کہ کس نے عرض کیا بتائیے، کس کی نیریشن ہے یہ حدیث؟ ابھی ترنت میں نے بتایا تھا، یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اوکے، ان کی روایت کردہ حدیث بیان کرے. دیکھیں یہاں پہ اسکرین میں بھی آپ لوگوں کو مل رہی ہوگی. انس کہتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ
تو میں نے عرض کیا، یعنی انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور اس پر جو آپ لے کر آئے ہیں ایمان رکھتے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آ چکے ہیں جو بھی آپ پر نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پر ہم پر نازل ہوئی ہے، تو ہم تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو بھی کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں، ہمارے ایمان کے بارے میں؟ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ ہمارے ایمان کے بارے میں، ہمارے دل کے بارے میں۔ دل کا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے نا، آف کورس۔ ہم دل سے ایمان نہ لائے، بھلے ہم اوپر اوپر کچھ بھی کریں، تو ہم ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا ہمیں، اوکے؟ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی آپ ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہاں پہ نیچے میں ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں بے شک دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اوکے؟ دل کہاں پہ ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ 1 منٹ، ہاں، تو انگلیاں کیا ہے؟ اللہ کی، سوری، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پلٹ دیتا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2140 میں آتی ہے، اوکے؟ اس میں بہت زیادہ گہری اور پاورفل دعا سکھائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب اس پر آگے ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور اچھے سے، بہترین طریقے سے اس کی کانٹیکسٹ میں پتہ چلے گا، اوکے؟ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو ورڈ بائی ورڈ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہے بتائیے؟ چلیے آپ لوگ بھی بتاتے رہے۔ جو فرسٹ فریز بن رہا ہے اس کا، جس کو ہم ابھی توڑ توڑ کر سیکھیں گے انشاءاللہ، تو بتائیے، یا مقلب القلوب سب یہاں تک بتایا میننگ؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتائیں گے جلدی سے؟ دل کو پھیرنے والے، دل کو پلٹنے والے، جی اللہ بالکل، یا اے دلوں کو پلٹنے والے یا اے دلوں کو پھیرنے والے، دونوں ہی ترجمہ قلوب بالکل یعنی دل۔ درست ہوگا، اوکے؟ ایک لفظ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، پلٹنے بھی ہو سکتا ہے، پھیرنا بھی ہو سکتا ہے، جس کو سینونیم ٹائپ کے لگ رہے ہیں نا، سیملر میننگ، تو ہم لے سکتے ہیں اس کو، اوکے؟ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو پھیرنے والے، پلٹنے والے، یہاں پہ اللہ کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے، اوکے؟ ہمارا دل کا کنٹرول ہم پر نہیں ہے، بھلے ہی دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے جسم کے اندر دیا ہے، لیکن وہ جو دھک 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 کرتا ہے نا، وہ ہمارے کنٹرول سے نہیں کرتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دل ہے جو ہمارے شریر میں ہے، ہمارے باڈی کا ایک انٹرنل پارٹ ہے، اندر کا حصہ ہے، لیکن ہمارے زندگی میں، ہمارے باڈی میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے دھک دھک کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ کا حکم جہاں ختم ہوگا کہ اب یہ دل چلنا بند ہو جائے، تو وہ اسی وقت بند ہو جائے گا، پھر یہ دل بند ہوگا، پورا باڈی کام کرنا بند کر جائے گا، ہمارا بلڈ سرکولیشن رک جائے گا، ہر کچھ رک جائے گا ایک ایک کر کے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے دل چلتا ہے انسان کا، اوکے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں انسان کا دل ہے، اس میں ہماری کنٹرول نہیں ہے۔ کسی کا کنٹرول ہے کیا؟ کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے، اوکے؟ کوئی ہارٹ سرجن بھی ہوں گے تو بھی ان کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے دل پر، اوکے؟ تو یہ دیکھیے کہ اللہ ہی کا صرف ہمارے دل پر کنٹرول ہے، ٹھیک ہے؟ دل کبھی ایمان کی طرف جاتا ہے، ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایمان کی طرف جاتا ہے۔ ہم جب موٹیویشن والی چیزیں سنتے ہیں نا، اسلامک چیزیں، تو ترنت ہمارا دل بہت موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہم بہت ساری عبادتیں کرنے لگتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ موٹیویشن ڈاؤن جانے لگتا ہے، یعنی کم ہونے لگتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم وہی دنیا کے چمک دھمک میں کھو جاتے ہیں، اوکے؟ یا پھر ہمارے آس پاس میں ہمیں جیسا ماحول ملتا ہے ہم اس میں ڈھل جاتے ہیں، اگر ہم پھر اس موٹیویشن سے ڈاؤن جاتے ہیں تو کبھی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول تو بہت اونچا چلا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔
اسی لیے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو اسٹرانگ ہے، لیکن اصل میں ہمارا ایمان اسٹرانگ یا اسٹیبل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ایگزیکٹلی صحیح ہے اور اس پوزیشن میں ہے تو ہمیشہ اسی پوزیشن میں رہے گا. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے ایک صحابی تھے جو تو ایک صحابی نہیں ہوں گے، وہ کوئی تھے، تو ان کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، لیکن ان کے ایج کے آخر دور میں انہوں نے ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کر دیے کہ ان کے ایمان بھی ختم ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. تو ابھی ان چیز میں نہیں جائیں گے. تو یعنی اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کا جو ایمان ہے کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتا ہے، کبھی بھی وہ استھر نہیں ہے، وہ چینج ہوتے رہتا ہے. کبھی بہت زیادہ انفلوئنس ہو کے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر، کبھی گناہوں میں ملوث ہو کر. تو یہ دونوں میں ہمارا دل بدل سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جس کا کنٹرول جس دل پر جس کا کنٹرول ہے تو ہم اس سے ہی نہ دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، یا پھر یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پلٹنے نہ دے، پھرنے نہ دے دنیا کی چمک دھمک میں. تو کس کو ہم کہیں گے؟ جو اسے کنٹرول کرتا ہے. اوکے، اسے اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اوکے، کوئی کتنا بھی بڑا تھراپسٹ ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، وہ کسی کے دل کو کنٹرول کر نہیں سکتا ہے. کسی کو جان نہیں دے سکتا ہے نا. کسی مردے انسان پر جان ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے. تو اسی لیے اس کا کنٹرول اللہ پر ہے. تو ہم اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، پلٹ دے، اے دلوں کو پلٹنے والے. پھر آگے آتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کی کیا معنی ہوتی ہے بتائیں؟ ثبت قلبی تک پر جائیے. ثبت قلبی ہمیں تک. اپنے دین پر ثابت دین قدم پر رکھ ثابت قدم رکھ. ثابت قدم رکھے دل جی دین جی. پہ. اور بتائیے. ٹھیک بتایا آپ نے. مضبوط کر میرے دل کو. جی بالکل، مضبوط کر میرے دل کو، یا دین پر ثابت قدم رکھ، یا پھر اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. آگے وہ بھی آئے گا، دین پر جما دے. تو میرے دل کو مضبوط کر. اوکے، ثبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم اسٹیٹ فاسٹنس ہونا چاہیے. ایمان پر اسٹیبلٹی رکھ. ہم خود اپنے ایمان پر اسٹیبلٹی نہیں رکھ سکتے، خود اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم ہر ایک چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. چاہے ہم اپنی زندگی میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہو یا پھر کچھ بھی کرنا ہو، اپنے دل کو ایمان پر مضبوط رکھنا ہو، تو ہم ہر چیز کے لیے صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہیں. یہاں پہ ہم دکھا رہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے دل کو مضبوط رکھ. کوئی بھی ڈاؤٹس ہماری زندگی میں آتے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد ہم اس کو زیادہ ٹٹولتے نہیں رہتے. اس کی وجہ سے اگر ہم کسی ایسی چیز کو اپنے زندگی میں اپنے دماغ میں آنے دیں گے اور وسوسے آنے دیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے ایمان کو کھا جائے گا. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں، بہت زیادہ فکر کرنے لگتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو کہ ہمارے دین میں بہت زیادہ خطرہ ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہوگا کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اوکے، ایسا دیا ہوا ہے قرآن میں. تو اس میں بھی کبھی کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان پر حملہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ دعا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ڈاؤٹ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اوکے، سیف رکھ سکیں. فتنہ جو دنیا کی ہوتی ہے اس سے ہماری حفاظت ہوتے رہے. اوکے، ڈفرینٹ فتنہ ہوتی ہے. آج موبائل ہی سب سے بڑی فتنہ ہے جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے نا. موبائل کتنی بڑی فتنہ ہے. اگر انسان اس سے علم حاصل کرنا چاہے، اس سے تربیت لینا چاہے، تو اس میں بہت ساری اچھی اچھی بھلائیاں ہیں، لیکن اسی میں بہت ساری گندی گندی چیزیں بھی بھری ہوئی ہیں نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے. دنیا کی بے حیائی، فحاشی اور جتنی بھی طرح کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ انشاءاللہ. اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ ہمیں غالب آنے نہ دے. ہمارے نفس کو ہم پر غالب نہیں آنے دے، بلکہ ہم اپنے نفس پر غالب آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اوکے، اس پر دیکھتے ہیں ہم کہ
اسلام میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ایمان کا مل جانا. انسان کے دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارے دل کا ثابت قدمی رہنا، یعنی کہ مضبوط بنے رہنا ایمان میں، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کی زندگی کی. اوکے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ بتائیے. اگر ہمارا ایمان ہی چلا جائے، ہم جتنے بھی نیک انسان ہوں گے لیکن ہم اللہ پر ایمان نہ رکھے، رسول پر نہیں رکھے، کتاب پر نہیں رکھے، باقی ہم بہت ساری نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم بہت اچھے انسان بن جائے، لیکن ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا آخرت میں ہمیں کچھ کام نہیں دے گی. اوکے، بھلے ہم دنیا میں گزر جائے، دنیا میں ہم رہ لیں، لیکن آخرت میں ہمارا نیک ہونا کام نہیں دے گی جب تک کہ ہم اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہاں رسول کو بھی اللہ نے بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے. تو ان چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا ہوتا ہے. اوکے، تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اوکے، ایمان پر قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹس وائی یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان پر قائم بھی رہ سکے، اپنے دل کو مضبوط بھی رکھ سکے اللہ سے یہ مانگ کر. اوکے، ایمان پر قائم رہنا. پھر اللہ دینک، اعلیٰ یعنی پر، دین پر. جی جی بالکل، ماشاء اللہ، صحیح بتایا آپ نے. اللہ دینک، تیرے دین پر. تیرا دین، اللہ کا دین کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ایمان مفصل یاد ہے؟ میرے سامنے جی اسکرین آ کیا؟ جائے. جی ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے کس پر ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے؟ اس کے ملائکہ پہ، ہاں، ملائکتی و اللہ کے کتبی بات کر رہے ہیں. توحید، سب سے پہلے اللہ پر. اللہ اللہ کے صفات رسولوں پر، ان کی کتابوں پر، ملائکتی جی جی کتبی اور کتب آخرت کے رسول. دن پر سب سے پہلے اللہ پر. اچھی بری قسمت پر اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر. یہ تمام چیزوں پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایمان رکھنا ہوتا ہے. اور پھر ایمان رکھنے کے بعد بھی ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں کہ ہمیں تیرے دین پر جما دے، تیرے دین پر ہمیں پھیر دے. اوکے، یعنی کہ جو بھی اللہ کا دین ہے، جتنی بھی چیزیں قرآن میں مینشن کی ہوئی ہے، جتنی بھی چیزیں سنہ میں مینشن کی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور اللہ نے جو ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے ان کے ذریعے سے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین پر اور صحیح ایمان پر قائم رکھنے والا بنا، مضبوط بنا. کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے یا پھر پلٹ دے. اوکے، یہ دعا میں دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا مانگنا نہیں سکھا رہے ہیں، ہمیں کوئی دولت مانگنا نہیں سکھا رہے ہیں، کچھ رزق مانگنا نہیں سکھا رہے، بلکہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت کیا مانگنا سکھا رہے؟ ایمان. اوکے، یہاں پہ کوئی سکسیس نہیں ہے، کچھ بھی جس کو ہم سکسیس سمجھتے ہیں وہ سکسیس نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ کون سی سکسیس ہے؟ یہاں پہ ریئل والی سکسیس ہے، ریئل والی نعمت ہے. اوکے، ایمان کی حفاظت، کہ ہمارا دل کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کنٹرول ایمان کی نہیں ہے. استقامت. ہم کیا کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی اس دعا سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہمارا خود کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا ہی کنٹرول ہے. تو آپ ہمارے دل کو ایسے نہیں چھوڑیے کہ یہ دل بہک جائے اور یہ دل گمراہ ہو جائے اور غفلت میں پڑ جائے اور دنیا کی چمک دھمک میں پڑ جائے. اس سے ایسا نہیں چھوڑیے، بلکہ ہمارے دل کو اتنا زیادہ دین میں جما دے، اتنا زیادہ ثابت قدم ہم رہیں کہ ہم صحیح طریقے سے قائم کر سکے اپنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکے. ایک دم دین پر جما دے، ایسا ہم. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے. حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے وہ یہ دعا کرتے تھے. اوکے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جسے چاہے پلٹ دیتا ہے.
اللہ ہی پلٹ سکتا ہے. تو پھر ہم اللہ ہی سے مانگیں گے نا یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں نالج آ گیا ہے تو ہم خود ہی اپنے دین کی پروٹیکشن کر لیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی ہی ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی ہی رہنمائی ہوتی ہے جو ہمیں سچے اور پاک اور ایمان والے راہ میں چلنے دیتا ہے. ورنہ ہم کب بھٹک جائے، کب گمراہ ہو جائے، یہ خود ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. دیٹس وائی یہ دعا بے حد ضروری ہے. اوکے، اب دیکھیے، اب ایک اور بات سمجھنے کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ان سے زیادہ اب تک جب سے دنیا بنی کسی کا ایمان مضبوط ہوگا کیا؟ کسی کا ہوگا؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، ہمیں یہ سوال نہیں. کرنا ہی نہیں چاہیے، سوال ہی غلط ہے. اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کی امتوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ترین ایمان تھا، پھر بھی وہ بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اتنی مضبوط ایمان ہونے کے باوجود وہ بار بار اللہ سے مانگ رہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، پلٹنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پر جما دے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. اوکے، اور نبی کو اصل میں ہمیں سکھانی تھی یہ دعا. اوکے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن لائف میں، آج کے زمانے میں دل بہت جلدی چینج ہوتا ہے. کچھ بھی ریلس جتنی جلدی چینج ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں گے اتنی جلدی ہمارا دل بھی چینج ہوتا ہے. جتنا جلدی ہم کچھ چیزیں اسکرول کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، اتنی جلدی ہمارا دل چینج ہوتا ہے کہ کبھی کسی انفلوئنسر کو دیکھے تو اچانک سے ہم کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر کسی انفلوئنسر کو دیکھے تو کچھ ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. آج کل دل پلٹنا بہت آسان ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے انفلوئنس سے بہت سارے ڈاؤٹس انکلیئر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے، اور پھر دنیا کی اٹریکشن وہ تو ہوتی ہی ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہی شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم کتنا زیادہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں نا، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہے، ساتھ میں بے پردگی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں. تو دیٹس وائی یہ مانگنی کتنی زیادہ ضروری ہے دعا. پھر ہمیں سنس کی ہمارے زندگی میں عادت ہو گئی ہے، ہم چھوڑتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر ہم سے وہ گناہ ہو جاتی ہے، پھر ہم چھوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. مطلب ایک سین ہماری زندگی میں وہ عادت کی طرح ہو گئی ہے. اس کے لیے یہ بھی ہمیں دعا سے اللہ سے مانگتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ہمارے بھروسے نہیں چھوڑ. اگر ہمارے بھروسے آپ چھوڑیں گے تو ہم بے عزت رسوا ہو جائیں گے، ہم خود اپنی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اپنے نفس کی پرستش سے انشاءاللہ. یہ دعا اصل میں ایک ریکویسٹ ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ایمان کو پروٹیکٹ کر دے. ہم خود نہیں کر پا رہے ہیں اس دنیا میں. ایمان ملنا مشکل ہے، ایمان بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. دیٹس وائی یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے ہمیشہ نمازوں کے بعد، اور جب بھی ہم فری رہے، جب بھی ہمارے زبان میں کچھ بھی اللہ کا ذکر کے ساتھ اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے. بہت چھوٹی سی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کتنا ہمیں سیکنڈ لگا، مشکل سے 8 سے لے کر 10 سیکنڈز میں ہم یہ دعا کو ایزیلی کر لیتے ہیں. اور اچھے سے تدبر بھی ہم نے سیکھ لیا ہے تو ہم غور و فکر کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان قائم رہے، اور اس چیز کی ہمیں گارنٹی ملے گی کہ ہم اس کی پروٹیکشن اس سے کروا رہے جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کی تخلیق کی ہے. ہم کسی اور سے نہیں کروا رہے اس کی پروٹیکشن، ہم کس سے کروا رہے، اس کے خالق سے کرا رہے. تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اوکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے زبان کو، ہمارے دل کو اس دعا سے پر کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. آمین.